اللہ رب العزت کا بے شمار وہ بے حساب کروڑ احسان کہ اس نے ہم تمام کو رسول اکرم نور مجسم رحمت للعالمین تاجدار کون و مکان امام المرسلین و خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، رب تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ عظیم شرف عطا فرمایا ہے یہ مہینہ جو کہ بڑا عظمت والا، بڑا ہی رحمت والا اور بڑا ہی رتبہ اور مرتبہ رکھنے والا مہینہ ہے۔ پروردگار تعالی نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا، جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے فرمایا، اور فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے فرمایا، اور شعبان کے مہینے میں کے لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یعنی حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں اس طرح مذکور ہے۔ لیکن شعبان مکرم، شعبان المعظم کا جو ذکر چل رہا ہے کہ شعبان کے مہینے کے متعلق، تو میں اس کو عرض کر دوں کہ اس مہینے کے متعلق، چونکہ اسی مہینے کے متعلق دونوں ہی حدیث میں فرمایا گیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان کے لیے ایک جگہ امت کا ذکر آیا، ایک جگہ رب تعالیٰ کا ذکر آیا کہ اللہ کا مہینہ ہے یا امت کا مہینہ، لیکن شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک جگہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت سے، جس کے رتبے سے، جس کے مقام سے لوگ ناواقف ہے فرمایا۔ اب اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شب برات بھی ہے، لیکن مختصر سا اس بارے میں ذکر کر کر پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹ آؤ، درود شریف کے بارے میں۔ شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس سے، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، مطلب کیا ہے؟ اب ہم اس آیت کریمہ کو اگر پڑھیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام میں اختلاف ہے، اور لیکن پھر ایک جماعت یہ بھی ہے، اختلاف جہاں ہے کہ نہیں ہے، یہ برات والی رات نہیں ہوتی، شب برات کی رات نہیں ہے، بلکہ شب قدر والی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس بارے میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جو نزول کا معاملہ ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے آسمانی دنیا پر جو نازل ہوا، پھر وہاں سے جو نزول ہوا، فرمایا 2 وقت ہے، اور ان دونوں وقتوں کا لحاظ اگر کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے دو وقت ہوئے، دو اوقات ہوئے۔
ان میں سے ایک شب بارات کا موقع بنا اور دوسرا شب قدر کا بنا۔ پھر اس کے علاوہ اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کے شعبان کے مہینے میں 15ویں شب میں فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن پاک میں کا ذکر فرمایا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ موت و حیات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس پس منظر کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی عظمت سے لوگ غافل ہیں، معلوم نہیں ہے کہ شعبان کیسا مہینہ۔ ان باتوں پر جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے، جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور آگے فرمایا وبلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، ہمیں رمضان عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا فرمائی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رجب و شعبان کا مہینہ دراصل یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو اچھے اعمال انجام دیتا ہے، اس بارے میں اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد سنتے اور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی عظمت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ کثرت سے روزے رکھنے لگے تو حضرت ام المومنین نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے رہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو اندازہ کریے کہ یہ شعبان کے مہینے کو غفلت میں گزار دینا یا ان باتوں میں گزار دینا کہ شب بارات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب بارات میں نہیں جاگنا چاہیے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ تو حاضرین کرام، تو پھر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا جو کہنے والے اگر شب بارات کا ذکر کیا کہ یہ شب بارات کا ذکر نہیں ہے، دراصل شب قدر کا ہے، تو وہی ایسے علماء اور ایسی جماعت ہے محققین کی، محدثین کی، جنہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ شب بارات اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، شب بارات اللہ کے رسول کی یاد کا مہینہ ہے، شب بارات کا مہینہ، شب شعبان کا مہینہ دراصل یہ مہینہ حضور کی یاد کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، یہ شعبان کا مہینہ حضور کا مہینہ ہے، اور حضور کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں کثرت سے درود پڑھا کرو کہ گیا۔ تو الغرض معزز حاضرین کرام، تو اس بات سے پتہ چلا ہے کہ اس مہینے میں دو کام ہم کو کرنے چاہیے، ایک کہ اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، دوسرا اس مہینے میں آقا نامدار سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ درود کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، حضور کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، شعبان کا مہینہ آتا تو بزرگان دین، علماء کرام، اللہ والوں میں یہ حال ہوتا کہ ایک ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے دکان کو تالے ڈال دیتے، دکان کو بند کر دیتے۔ کب؟ شعبان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے آپ بند کر دیتے، اور شعبان کا سارا مہینہ تلاوت قرآن میں، عبادت میں گزار دیتے۔ تو یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی عظمت سے، اس کے مقام و رتبے سے جو لوگ ناواقف ہے، اس بارے میں گویا حضور اشارہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں
کہ شعبان کو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ شعبان کے مہینے کو اللہ کی عبادت اور اس کے لیے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر کر اس مہینے کو گزار دو. پھر یہ گزار کر تم رمضان میں پہنچ جاؤ تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ گویا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے گی، تمہارا ظاہر و باطن سنور جائے گا. یہ روزے، یہ تلاوت قرآن، یہ عبادت، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کر دیتے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں، فرمایا شعبان، شین سے فرمایا شرف ہے، اس میں کیا ہے؟ شرف سے مراد، شرف مطلب رتبہ، بلندی اللہ عطا فرماتا ہے، بزرگی اللہ عطا فرماتا ہے اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کو. اور فرمایا شین سے شعبان، عین سے فرمایا علو عطا فرماتا ہے. علو کیا ہے؟ علو سے مطلب یہ کہ عروج، کمال اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اور بے سے فرمایا بر، بر کے معنی ہے بھلائی، اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے. اور پھر فرمایا علی سے فرمایا الفت بھی اسے نصیب ہوتی ہے. فرمایا الفت یعنی محبت خدا اس کو حاصل ہوتی ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا یا وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا. فرمایا نون، شعبان کے آخر لفظ نون سے کیا ہے؟ حب سے. فرمایا اور نون سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نور سے عطا فرماتا. تو یہ شعبان کے مہینے کو غفلت میں گزارنا اور اس مہینے کی عظمتوں کو نہ ماننا، یہ کم علمی ہے، یہ جاہلیت ہے. اس لیے کہ جن احادیث کو بعض محدثین نے کسی وجہ سے ضعیف اگر قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کریں گے. چونکہ محدثین کے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ اگر ضعیف حدیث متواتر روایت سے، متواتر طرق سے اگر حدیث ضعیف بھی آتی ہے تو وہ اعمال میں فضیلت والی ہو اگر حدیث، تو اعمال میں وہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی، صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی، اعمال کی جو فضیلت میں ہے. تو معزز حاضرین کرام، ابھی ذرا ہم غور بھی کریں. ایک تو یہ شعبان کا معاملہ، دوسرا یہ کہ حضور پاک سے اس کو نسبت ہے. اور یہی 15ویں شعبان کو، یعنی 15 شعبان ظہر کا وقت تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی جانب آپ چہرہ کر کر نماز کی امامت فرما رہے تھے. 2 ہجری تھی، یعنی کہ اعلان نبوت سے. کب سے بولیے؟ ہاں، نبوت ملنے سے نہیں، نبوت کے ملی 40 سال میں سرکار کو یہ اعلان فرمایا. بولیے، جواب دیجئے. اعلان فرمایا، نبی تو پہلے سے ہے. حضرت جابر کی حدیث، جب جب حضور کی نبوت کا ذکر ہوگا یہ حدیث کو ذہن میں رکھ لینا. حضور نے اس سے عرض کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان. پھر ایک اور روایت اسی طرح ہے، فرمایا ابھی آدم کا وجود نہیں بنا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں. فرمایا تو آپ پہلے سے نبی ہے. اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ ہم جب علماء کرام اللہ والوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر عقیدہ اور عمل کا اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے. اگر ہم اس آیت پر غور کریں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب اس معنی میں بعض لوگ قرآن پاک کا ترجمہ ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ کر کر گستاخی کا ترجمہ نکال لیتے، کہتے ہیں دیکھو سرکار نعوذ باللہ، اے محبوب، اے نبی، آپ گمراہ ہو چکے تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی. نعوذ باللہ من ذلک، ایسے ہو سکتا ہے؟ جو ڈائریکٹ ترجمے کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ترجمہ پڑھنا ہو تو کسی عالم دین کے پاس، قرآن کا علم رکھنے والے کے پاس، معنی و مفہوم کی نزاکتوں کو جاننے والے کے پاس پڑھو تاکہ تمہیں قرآن صحیح سمجھ میں آئے، صحیح عقیدہ ملے. کیوں کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کی چال ہے، روکتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھنے سے، روکتے ہیں کہ کہیں صحیح پتہ نہ چل جائے. نادان، تم کیا ترجمہ کرو گے؟ بتاؤ، نعوذ باللہ کیسے کرو گے؟ تو یہاں پر
اللہ والوں نے جو ترجمہ کیا کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. بولیے سبحان اللہ. ہم نے ابھی سبحان اللہ نہیں کر رہا ہے، شاید اب نکل جائے. 25 سال کی عمر میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے نکاح فرمایا. اس وقت سے تو سب کو یاد ہے 25 to 40، یہ 15 سال سرکار کا معمول کیا تھا؟ خصوصیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ سیرت میں بات واضح ملتی ہے. کیا تھا بتائیے؟ کہاں جاتے تھے؟ غار میں جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے؟ جا کر کیا کرتے تھے؟ بولیے بھائی. تو یہ عبادت کون کرتا ہے ذرا پوچھیں. ارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سب سن رہے ہیں، نہیں سن رہے؟ بہرے تو نہیں ہے، سب سن رہے ہیں. کوئی بازار میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی مکان میں ہے، کوئی میدان میں ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن رہے. سب کو معلوم ہے کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف بلا رہے. اب انہیں جا رہا کہ کیوں نہیں بولوا؟ کہنا پڑے گا جب اسے محبت نماز سے نہیں ہے، کوئی اور کام سے زیادہ، اس کے پیش نظر خدا کی عبادت سے زیادہ کوئی اور مرحلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اس لیے نہیں کر رہا انہیں. اب جس کو خدا سے اگر محبت ہے تو نیند میں بھی ہو، آذان کی آواز کان سے سماعت سے ٹکرائے تو بستر چھوڑ کر اڑ جائیں گے. قرآن موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے. تو یہ محبت ہی ہے نا جو ایک عام انسان کو بھی بستر سے، کاروبار سے، ہر مشکل سے ہٹا کر مسجد کے مصلی پر پہنچا دیتی. تو یہاں پر پتا چلا کہ پھر آقا جو اپنے دولت خانے سے، مکان مبارکہ سے اتنے اس غار کی طرف جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسان کا کام، تنہائی میں خدا کی یاد میں لگے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا عمل دراصل خدا تعالی کی عبادت و محبت میں وقف تھا. اور یہ سیرت میں آتا ہے کہ حضور کئی دن تک آپ اسی غار میں رہتے، عبادت ہی میں لگ جاتے. جب ساتھ میں آپ روٹی وغیرہ جو کچھ لے جاتے، اگر وہ ختم ہو جاتی یا کئی دن ہو جاتے، اس کے بعد کافی وقت بعد آپ تشریف لاتے، بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت میں لگے. تو کیا ہے؟ یہ محبت خدا ہے. یہ اللہ سے عشق و محبت کا وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا سرکار کے علاوہ. تو اللہ نے اس لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب آپ کو ہم نے اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے آپ کو اپنا خرب عطا کر دیا. تو معزز حاضرین کرام، تب اس سے کیا پتا چلا کہ اس آیت کریمہ سے کے بعد یہ پتا چلی کہ قرآن کریم میں جو ارشادات موجود ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ فہم کی ضرورت ہے. ورنہ اگر کوئی دعویٰ کرے میں ہر کام کر سکتا ہوں تو ضروری نہیں کہ جو کام ہنرمند ہے وہ ہر کوئی کرنے لگ جائے. نہیں کر سکتا. آپ کے ہاتھ میں اوزار دے دیے گئے، آپ کو کہا جائے کہ یہ سونا ہے، پگھلا کر اس کو جو ہے ایک خوبصورت جو ہے زیور میں تبدیل کرو. اوزار تو وہی ہے، سونا بھی وہی ہے، آگ بھی موجود ہے، لیکن آپ اس پگھلے ہوئے سونے کو آکار نہیں دے سکتے، اس کی شکل نہیں دے سکتے. آزار موجود ہے لیکن ہنر موجود نہیں ہے. تو پتا چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی ہنر کی ضرورت ہے، کمال کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر حقیقت کہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت اگر ہے قرآن کو سمجھنے کی تو وہ ادب رسول کی ضرورت ہے، تعظیم رسول کی ضرورت ہے، محبت رسول کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے. جب کوئی بندہ اگر کوئی کمال نہ رکھے لیکن ادب رسول کا جام پی لے، عشق رسول کا جام پی لے، اور محبت رسول کا جام پی کر جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر قرآن ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں یضل بہ کثیرا، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کے فرض کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا. ایک تو وہ ہوئے، دوسرے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ پھر دوسرے وہ بھی ہے جو اسے پڑھ کر ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں. قرآن کا پڑھنے والا، ہر پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا،
اس کا پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں. کیوں ہے؟ قرآن میں عیب نہیں ہے, قرآن میں کسی چیز کا نقص نہیں ہے. قرآن تو اپنی جگہ ایسا کمال اور ایسی مبارک کتاب ہے, اس کی مثال ملنی محال ہے, ناممکن ہے. معزز حاضرین کرام, تو پھر پڑھنے والے میں جو کمال ہوگا وہی اسے حاصل ہوگا. تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے والا یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. معزز و مکرم حاضرین کرام, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پیش کرنے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ درود شریف کی کثرت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کیے جائیں. حضرت ابو ہریرہ و حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جو کوئی بندہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے, رب تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور 10 رحمتیں اسے نصیب فرماتا ہے. تو معزز حاضرین کرام, یہ مہینہ وہ مہینہ ہے 15 شعبان کو قبلہ جو ہے تبدیل و تحویل قبلہ کا حکم ہوا. 2 ہجری کا موقع تھا, تو 40 سال سے 2 ہجری تک جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا. اور 2 ہجری 15 شعبان ظہر کی نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. اے محبوب, اے میرے پیارے, ہم تیرا چہرہ آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تیری نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. محبوب, ابھی اسی وقت کو اپنا چہرہ اس جانب پھیر دے جس سمت کو تو قبلہ بنانا چاہتا ہے. یہاں رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی محبت اور چاہت کو بھی اعلان کر کر بتا رہا ہے کہ محبوب تیری خاطر ہم قبلے کو بدل رہے ہیں کہ تو جو جس جانب جس سمت چہرہ پھیر لے گا وہ قبلہ ہو جائے گا. قبلۃ ترضاها, تیری رضا جس میں ہوگی قبلہ وہی ہوگا. معزز و مکرم حاضرین کرام, 15 شعبان کا یہ واقعہ ہے. گویا یہ واقعات, یہ آیات کریمہ, یہ حدیث کریمہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے, بتا رہی ہے, ہمیں ہوش دلا رہی ہے کہ اس مہینے سے غفلت نہ کرو, اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارو, اس مہینے کو عام مہینے کی طرح نہ گزار دو. اس مہینے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی خاطر روزے رکھ کر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کر کر گزار دو. یہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ شرف والا مہینہ ہے, یہ علو والا مہینہ ہے, یہ بر بھلائی والا مہینہ ہے, یہ الفت والا محبت والا مہینہ ہے, یہ نور عطا کیا جانے والا مہینہ ہے. معزز و مکرم حاضرین کرام, ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اس میں عبادتیں بھی کرتے جائیں, روزے رکھیں جب موقع بنے. جس طرح آپ اپنا مزاج دیکھ کر ضرور روزے رکھا کریں. ایک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, ام المؤمنین سے دوسرے صحابہ نے جب سوال کیا تھا شعبان کے روزوں کے متعلق حضور کے وصال کے بعد, تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا کہ اتنے کثرت سے آقا روزے رکھا کرتے. اور میں یہ خیال کرتی کہ شاید اب روزے چھوڑ دیں گے, لیکن ہوتا یہ کہ روزے رکھتے ہی چلے جاتے, یہاں تک کہ وہ روزے رمضان سے مل جاتے. فرمایا تو اندازہ کریے. اور بزرگان دین, چونکہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت خواجہ بندہ نواز یہ سدراز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ سے فرمایا, نمازوں کے متعلق پوچھا 5 وقتہ پڑھ رہے ہو, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ اشراق و چاشت کی نمازیں بھی ادا کر لو. جب یہ سارے نمازیں مکمل ہونے لگی, پھر جیسے رجب کا مہینہ آیا آپ نے فرمایا رجب کے روزے رکھا کرو. پوچھا ایام بیس کے روزے رہتے ہو؟ کہا ہاں شیخ میں رہتا ہوں روزے. پھر فرمایا کہ کام یہ کرو کہ پورے 15 دن کے روزے رکھ لو. اسی طرح ہوتے ہوتے کثرت سے رجب کے روزے ہو گئے. پھر جب شعبان آیا تو آپ نے اپنے خلیفہ جانشین حضرت بندہ نواز کو فرمایا
کہ میاں شعبان کے بھی روزے رکھا کرو. جب آپ روزے رکھنے لگے, رمضان شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو آدھا مہینہ گزر گیا, یعنی ایام بیس کے روزے بھی گزر گئے, آپ نے پھر فرمایا کہ آگے بھی اور روزے مکمل کر لو تاکہ رمضان سے روزے مل جائیں. اور اسی طرح مسلسل 3 مہینے روزے کے. کتنے؟ 3 مہینے. اب یہ اندازہ کرو جو روزہ نہیں رکھتے نا, ان کے لیے میں نصیحتاً عرض کر رہا ہوں, مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ اندازہ کرو آپ 3 مہینے بزرگان دین روزے رکھا کرتے, اور رمضان کے مہینے کے وہ روزے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا ایک روزہ سال بھر روزے رہتے بھی برابری نہیں ہو سکتی فرمایا. اب وہ سال بھر میں رمضان تو آئیں گا نا پھر سے, تو اندازہ کریے, یعنی گزرے ہوئے روزہ جو چھوٹ چکا اس کی برابری آگے کبھی نہیں ہو سکتی فرمایا. پھر ہمارے پاس نوجوان ہے ماشاءاللہ سے, نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی مشکل نہیں, لیکن پھر بھی اس کے بعد ہمارا ایک سیاہ معاملہ غلطی ہے, ہماری بڑی سہو ہے کہ ہم روزے چھوڑتے ہمارے نوجوان. اللہ اکبر, نہ مرض ہے نہیں کچھ نہیں, کیا نہیں, ایک طبیعت بنا لیے ہیں کہ نہیں رکھتے روزے. معزز حاضرین کرام, میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, دین سے بیزاری کا بازار گرم ہو رہا ہے, دین سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں. یہ ابھی تو شروعات ہے, شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ناواقف ہوں گے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایسا دور چل رہا ہے جس میں دین سے بیزاری ہے, لوگ روزوں سے بیزار ہو چکے, نمازوں سے بیزار ہو چکے, دین کے اعمال سے بیزار ہو چکے, دین کے لباس سے بیزار ہو چکے, آقا کی سنتوں سے بیزار ہو چکے. معزز حاضرین کرام, ایسے ایسے فتنے چل رہے ہیں, اللہ خیر فرمائے. آج ضرورت ہے ہم مال و متاع بچائیں نہ بچائیں کوئی مسئلہ نہیں, کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر ساری کائنات تمہیں رزق دینے پہ آئے اور خدا تمہارا رزق روکنے پہ آئے تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا رزق تمہیں دلا سکے. اور خدا اگر تمہیں رزق دینے پہ آئے اور ساری کائنات تمہارا رزق روکنے پہ آئے, جادو کرائے, سفلی کرائے, کرتوت کرائے, شیاطین اور جنات کو بھجائے, جنات کے شہنشاہ کو بھجا دے, لوگوں یقینہ لے لو, اگر خدا نہیں چاہتا کہ تمہیں نقصان پہنچے جادو سے, خدا نہیں چاہتا تمہیں سفلی سے نقصان پہنچے, خدا نہیں چاہتا تمہیں نقصان نہ پہنچے, تو پھر کائنات کی کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. بولیے سبحان اللہ. انشاءاللہ یقیناً یہ عقیدہ رکھ لو, یہ ایمان پر مستحکم ہو جاؤ. آج وہ دور چل رہا ہے جہاں ایسے لفظ ایسے جملے ہمارے درمیان عام ہوتے جا رہے. کیا ضرورت ہے پہ رہنے کی روزے, رمضان کے ہے نا رہ لیں گے, رہیں گے رمضان میں, رہتے تم رمضان میں گارنٹی ہے, لکھ کے لائے تھے یہ ڈیٹ تک ایکسپائری ڈیٹ, جیسا کسی بھی دوا پہ کوئی پروڈکٹ پہ رہتی تھی کہ ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے. آپ کی ڈیٹ معلوم ہے ایکسپائری آپ کو؟ کیا آپ باتیں پھیلا رہے ہو؟ یہ ہمارے منہ سے کفریہ باتیں نکل رہی ہیں نا, ہمارا ایمان جا رہا ہے, ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جا رہا ہے. کیوں ہم دین سے بیزار ہو رہے ہیں, کیوں ہم خدا کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں دنیا کے چند پیسوں کے لیے, چند رتبے اور شہرت کے لیے؟ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی, اپنے عقیدے کی حفاظت کریں, قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں, درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں. کیا ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے؟ کثیر علماء کرام, محدثین, محدثین ہر کوئی اس بارے میں فرماتے ہیں درود پاک کی کثرت سے کیا ملتا ہے. ایک تو ارشاد موجود ہے 10 مرتبہ رحمتیں, 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں بلند. یہ تو عام ہے, لیکن اس کے علاوہ فرمایا روحانی قوت اللہ عطا فرماتا ہے, شیطان کے شر سے اللہ حفاظت عطا فرماتا ہے, نقصان سے محفوظ فرماتا ہے. پوچھا گیا درود کے پڑھنے میں سارے کمالات کیوں ہیں, اللہ کے ذکر میں نہیں؟ تو فرمایا یہ درود پاک میں ہر ذکر جو ہوتا ہے صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے, لیکن درود ایک ایسا واحد ذکر ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہے, رسول اللہ کا بھی ذکر ہے. کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ میرے آقا و مولا محمد عربی پر درود نازل فرما, رحمت نازل فرما, اور ان کی آل پر نازل فرما. فرمایا جب یہ بندہ پڑھتا ہے
آقا کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، ہدیہ بھیجتا ہے، نذرانہ بھیجتا ہے، تحفہ بیچتا ہے درود کا، تو پھر خدا اور حبیب نبی کریم رؤوف رحیم اپنی امتی کے لیے بھی رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی شے نہ ملے تو درود پڑھا کرو، درود پڑھنے سے مشکل بھی حل ہوتی ہے، گم ہوئی چیز بھی مل جایا کرتی ہے، لیکن اس چیز کے لیے یقین ضروری ہے، یقین کی منزل میں مستحکم ہونا ضروری ہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے امام ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ آپ کا یہ عالم، آپ نے قصیدہ برد شریف لکھا، لوگ آج بھی اس کی محفل کی برکتوں کو جانتے ہیں، اور یہ درود، یہ جو برد شریف ہے اس کے اشعار میں درود ہی سے ابتدا ہے، درود ہی آقا کی نعت ہی نعت ہے، حضور پر رحمت ہی رحمت کی باتیں ہیں۔ کیا ہوا جب حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ مفلوج ہو گئے، ان کے ایک جسم کا ایک آدھا حصہ فالج زدہ ہو گیا، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ قصیدہ لکھنے کا ارادہ کیا، اور جب قصیدہ لکھنا شروع کیا اور اشعار لکھتے تھے، کافی اشعار ہیں، مولایا سلم وسلم دائما ابدا، یہ ان کے اشعار۔ تو بہرحال تو جب آپ ان اشعار کو لکھ رہے تھے، پھر اس کے بعد ایک رات لکھتے لکھتے سو گئے، آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی اور آقا کا دیدار ہو گیا، سرکار مدینہ تشریف لائے۔ اب جس کے خواب میں آقا آ جائے، آقا خود فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوتا ہوں، شیطان میری شکل لے کر نہیں آ سکتا، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے دیکھا، شیطان میری ہویت میری شکل لے کر نہیں آ سکتا، فرمایا۔ اور آئے گا بھی کیسے؟ اللہ نے بنایا ہی محمد ایک ہے، بے مثل و بے مثال بنایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آقا کی آمد ہوئی، وہ امام بوصیری ہے، ان کے خواب میں آقا آئے تو انہوں نے آقا کو قصیدہ پڑھ کر سنا دیا۔ اب ذرا غور کرو، ہم آقا کو کیا پیش کریں؟ کیا پیش کروں آقا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ جان بھی تمہاری ہے، سب چیز تمہاری ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، امام بوصیری نے قصیدہ پیش کر دیا۔ اب بہت سے اللہ والے تھے جن کے خواب میں حضور آتے، ان کی تعریف کرتے تو سرکار کی تعریف و توصیف میں نعت یا قصیدہ پڑھ لیتے، تو یہاں آئے تو آپ نے قصیدہ پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قصیدے سے خوش ہوئے، مسکرائے، اور آپ نے ان کو کیا کیا؟ قصیدہ بردہ کہتا ہے، بردہ کیا معنی ہے؟ چادر کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بردہ؟ چادر کو۔ تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پڑھا، سرکار خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہم سے بھی ایسے خوش ہو جائیں تو پھر دنیا و آخرت کا بیڑا پار ہے، مصیبتیں سب ختم، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ خوش ہو گئے سرکار، کافی تھا، خوش ہوئے، ساتھ میں کیا کیا؟ اپنی کملی، اپنی چادر دے دی اٹھا کر، امام بوصیری کے گلے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد حضرت امام بوصیری کے مفلوج زدہ حصے کو جو فالج مار گیا تھا، اور دنیا جانتی ہے آج بھی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی، فالج کی گارنٹی والی دوا ہے جی، ہے، میں تو لائی ہوں، اگر کوئی ہے تو بول دو۔ میں تو واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں، واقعی کیا سرکار کی شان ہے، وہ چاہے، اسی لیے تو وہ طبیب ہے، آقا امت کے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہے، جس طرح بادشاہوں کے بادشاہ ہے، نبیوں کے نبی ہے، طبیبوں کے طبیب ہے میرے آقا۔ اور آقا آئے تو کیا کیا؟ مفلوج زدہ حصے پر ہاتھ پھیرا حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام بوصیری خواب میں برکتیں حاصل کر رہے، سرکار چھی دیے۔ ایک واقعہ وہ ہے جس میں سرکار اپنے گھر کی خواتین مستورات کے ساتھ روٹیاں پکا رہی تھی، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان روٹیوں کو آپ بھی بیلنے لگے، روٹیوں کو تیار کرنے لگے۔ جب تیار ہو گئی، آقا کے دستے مبارک سے لگ کر گھر کی خواتین مستورات کے ہاتھ سے پہنچ کر جب توے پر پہنچی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ روٹی اب پکتی ہے، اب پکتی ہے۔ دیکھا روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ روٹی پک نہیں رہی ہے، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا
میرے ہاتھ سے لگی ہے، میرے ہاتھ سے جو چیز لگ جائے اسے دنیا کی آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی فرمایا۔ اب امام بوصیری کے جسم پہ ہاتھ، مفلوج زدہ حصے پہ ہاتھ پھیر رہے سرکار، کیا شان ہے امام بوصیری کی، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو اس کے بعد امام بوصیری فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا، قصیدے کا نام نہیں رکھے تھے، قصیدے کا نام آپ نے نہیں رکھا تھا، جب بیدار ہوئے تو دیکھا حضور کی چادر اپنے پاس پائی، جو خواب میں دی وہ یہاں پائی گئی، اور اس کے بعد جو ہاتھ مفلوج تھا وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے کہ جو جیسے پڑھتا ہے ویسے ملتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کے پاس کو، یا آخر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ مجھے سرکار کا دیدار کرنا ہے، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میاں ایک کام کرو، روزانہ کثرت سے درود پڑھو، اور جب جمعرات کی دن نکل جائے اور جمعے کی شب آ جائے تو کثرت سے درود پڑھنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، معطر ہو کر پاک جگہ پر سو جانا درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ اسی طرح کیا، درود پڑھا، سو گیا۔ اب آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسا ہوتا، کیا دلیل ہے، کیا کہاں لکھے ہوا ہے؟ تو دیکھو یہ سنو، دلیل لکھے ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، اندر دل پہ لکھے ہوا رہنا ضروری ہے، اندر اچھا رہنا سو۔ تو وہ شخص کیا کیا، ویسے ہی کیا گیا۔ ایک ہفتہ ہے گزرا، 2 ہفتے گزرے، آ کر کہا کہ مجھے حضور کا دیدار نہیں ہوا، سب چیز کیا۔ بولے کام کرو، آج کی رات کھانا کھاؤ، کھانا ذرا نمکدار کھاؤ، جس میں نمک زیادہ ہو کھانا کھا کر سو جانا۔ اس نے ایسے ہی کیا، گھر گیا، نمک تیز کر کر کھایا، اب اس کے بعد سو گیا۔ تب خواب تو نظر آ گیا، بزرگ کے پاس آئے، کہا کہ میں خواب دیکھا، لیکن خواب میں ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ پانی نہیں پینا، وہ کھا کر شام کا کھانا کھا کر بغیر پانی پیے سو جانا، نمکدار کھائے اوپر سے پانی نہیں، لہذا سو کے خواب میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا نظر آیا؟ کہا خواب میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا۔ کہا جب تو نے کھانا کھایا نمکدار، پانی کی پیاس بھی لگی رہی، دل میں پانی کی چاہت تھی کہ کھانا کھایا پانی پینا چاہتا ہو، لیکن حضرت نے کہا پانی نہیں پینا، لہذا پانی کی طلب لے کر سو گیا، اور جب سو گیا تو حلق سوتا نیند میں، تو پانی کی طلب اور چاہت میں خواب دکھایا پانی ہی پانی نظر آ رہا۔ فرمایا یہی طرف اگر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و چاہت لے کر سو جاتا تو یقیناً حضور کا دیدار ہو جاتا۔ جو طرف تو نے پانی کی خاطر پیدا کر لی وہ حضور کی محبت سے پیدا نہیں کی، اس لیے حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ تو معزز حاضرین کرام، تو ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، اس مہینے کو عبادت میں گزاریں، اور 15ویں شب جب آ جائے تو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کا اہتمام کریں، اس میں جاگنے کا اور اس میں عبادت کا، روزے رہنے کا، کثرت سے درود پڑھنے کا۔ حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پروردگار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم میں جو پریشان حال ہے، جو مصیبت زدہ ہے، جو مسائل میں مشکلات میں، پروردگار تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، پڑھنے لکھنے والوں کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، جو مشکلات میں مبتلا ان کو مشکلات سے نکال کر آسانی کی راہ پر ڈال دے، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بیماریوں میں مبتلا انہیں صحت کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، جو دنیا میں ہیں چھوٹے بڑے سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ ہمیں رجب کے مہینے سے گزار دیا ہے، پروردگار تعالیٰ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے، رمضان کی برکتیں سعادت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔